أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، اور حکم دیا اے زمین اپنا پانی نکل لے، اور آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ میں جودی پہاڑ کا ذکر فرمایا ہے، اور جودی پہاڑ کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس نے اپنے رب کے ہاں عاجزی کی، انکساری کی، تواضع کیا، خشوع و خضوع کیا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو پھر اس عزت سے سرفراز فرمایا کہ آج ہزاروں سال بعد بھی وہ کشتی اسی پہاڑ کے اوپر موجود ہے جس پر وہ اتری تھی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی اسی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، جو اس کے سامنے تواضع اور عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز اور بلند فرماتا ہے، اور جو اکڑتا ہے اور فخر کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اور جو شخص ہمیشہ کامیاب اور سرفراز رہتا ہو کبھی نہ کبھی ناکام تو ہوتا ہے۔ ناقابل شکست اس کائنات میں کوئی نہیں بھی۔ جو لوگ اپنے آپ کو ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کو ایک مرتبہ ذلت کا منہ ضرور دکھاتا ہے۔ جتنی جلدی سن 80 کے بعد حکومتوں کے تختے الٹے، جتنی جلدی متکبرین کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا ہے، ایک وقت میں جو اپنے آپ کو پاکستان کا بادشاہ اور مالک سمجھتے تھے، جلا وطن بھی ہوئے، جیلیں بھی کاٹی، پھر جو نمرود بننے کی کوشش کرتا رہا، فرعون بننے کی کوشش کرتا رہا، ناقابل تسخیر سمجھتا رہا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے دھول چٹائی ہے یا نہیں چٹائی؟ بھئی کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو غالب ہے، بس واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہر شے پر غالب۔ کائنات میں کوئی دوسرا ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ جناب یہ ہے وہ بندہ جناب جو کبھی قابل یہ اس کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ اس کائنات میں سب سے عزت والی، اکرام والی ہستی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشیں تھوڑی برداشت کرنی پڑی، سخت ترین شب ابی طالب کے اندر آپ کو کتنی سخت تکلیفیں اٹھانی، طائف کے اندر کتنی سخت تکلیف، یہ جو کامیابیاں ملی ہیں یہ بڑی عظیم قربانیوں کے بعد جا کے ملی۔ آپ کو یاد ہوگا سن 88 کے اندر روس سپر پاور تھا روس، اور وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ 100 سال پہلے برٹش راج، وہ اپنے آپ کو ناقابل، وہ کہتا تھا جی کہ برٹش راج کے اندر کبھی سورج غروب نہیں ہوا، برطانوی راج کے اندر ہمیشہ سورج چڑھا رہتا ہے، پاکستان میں غروب ہوا ہے تو کہیں اور وہاں پہ بھی برٹش آ رہی ہیں، اللہ نے اس کا توڑی یا نہیں توڑی۔ اور آج کل کون سی سپر پاور ہے جی؟ امریکہ۔ اب جناب اس کی ذلت کی باری ہے، اب انشاءاللہ ہماری نظریں دیکھیں اس کی اکڑ کو ٹوٹتے ہوئے اور اس کے تکبر کو ٹوٹتے ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ اپنی اونٹنی عضبہ کے اوپر آپ سوار تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام تھا قصوہ، ایک کا نام تھا عضبہ، ایک کا نام تھا جدعہ۔ یہ 3 حضور کی اونٹنیاں تھیں جن پر آپ سواری فرماتے تھے۔ قصوہ پہ آپ نے ہجرت فرمائی تھی، عضبہ آپ کی اتنی تیز یہ اونٹنی تھی
اس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا تھا. جب بھی ریس لگی ہے نا یہ عدوات سب سے آگے ہی رہتی تھی. اور ایک مرتبہ ایک آیا عرابی آیا, اس نے جب ریس لگائی تو یہ آگے نکل گیا, یہ اٹھنی پیچھے رہ گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے مسکرا کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جس چیز کو دنیا میں سر بلند کرتا ہے اس کو ایک مرتبہ سر نگوں لازمی کرتا ہے. ہر کمال رازوال. معلوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جو سر بلند کر کے رکھتے ہیں, بلندیاں پر چڑھتے ہیں, ان کو پھر زوال لازمی. لاہور کے اندر شاہی قلعہ موجود ہے, نیچے برجی موجود ہے. ہاں جی, اب اتنے سے رہ گئے. یہ بادشاہوں کے محلات اور یہ بادشاہوں کے رہائش گاہیں اور سیرگاہیں تھیں, اتنی بڑی بڑی. کدھر گیا وہ سارا راج؟ قطب الدین ایبک انارکلی میں پڑا ہوا ہے. ہاں جی, اتنا سا اس کا حجرا ہے جی, شہنشاہ ہندوستان, اتنا سا اس کا جناب. پہلے وہ چرسیوں کا اڈا تھا, جواریوں کا اور چرسیوں کا. پھر آثار قدیمہ والوں کو شرم آئی, انہوں نے کہا یار یہ شہنشاہ ہندوستان رہا ہے, یہاں پہ کتے گھومتے رہتے ہیں, چرسی بھنگی بیٹھ کے یہاں پہ تاش کھیلتے ہیں, چلو تھوڑا سا اس کو ہم. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ 100 سال 200 سال کی بات ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ لازمی دور دکھاتا ہے, سر نگوں لازمی کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, اچھا یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے جو میں نے ابھی عرض کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا, معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت اور زیادہ فرما دیتا ہے, اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتا ہے. یہ مسلم شریف کے حدیث ہے. اللہ اکبر. آج عجیب سی ایک کیفیت چل رہی ہے. شریف آدمی کو نا جی, بھولے بالے آدمی کو پاگل کہتے ہیں, بیوقوف کہتے ہیں, اور مکار اور چلاک آدمی یار وہ بڑا سیانا آدمی. مکار جو ہے, چلاک جو ہے, کمینی صفت آدمی, ہاں جی, بخیل آدمی, اس کو کہتے ہیں یار بڑا یہ کمال آدمی, بڑا پڑھا لکھا آدمی. میرے شیخ نا ایک جملہ استعمال کرتے تھے, مجھے اس پر بڑا تعجب ہوتا تھا اس وقت. جب آپ جلال میں آتے تھے کہتے پڑھے لکھے جاہل ہیں, پڑھے لکھے جاہل. پھر فرماتے تھے علم اور چیز ہے, عقل اور چیز ہے, علم آ جانے سے عقل نہیں آتی. اچھا میں اس وقت سوچتا تھا کہ ابا جی کیا بات کرتے ہیں, بادشاہ بندے, بھلا پڑھا لکھا جاہل بھی کوئی ہو سکتا ہے. لیکن آج ہمیں سمجھ میں آتی ہے واقعی پڑھا لکھا جاہل ہو سکتا ہے, واقعی علم اور چیز ہے, عقل اور چیز ہے. آپ فرماتے تھے کسی کے پاس علم نہ ہو, عقل ہو, اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کو اچھا گزار دیتا ہے, وہ عقل کے ذریعے معاملات چلا لیتا ہے. لیکن اگر کسی بندے کے پاس نہ علم ہو نہ عقل ہو, دونوں سے پیدل ہو, پھر کمال ہو جاتا ہے. آج پڑھے لکھے ضرور ہیں, انفارمیشن ہمارے بزرگوں سے زیادہ ہے. ان کے پاس علم نہیں تھا, عقل تھی. ہمارے پاس علم ہے, عقل کوئی نہیں. ہم باوجود ہر روز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان دیکھنے کے باوجود ہم, اب جدی پہاڑ کو یہ جو عزت ملی یہ عاجزی کی وجہ سے ملی نا, خشوع و خضوع کی وجہ سے ملی. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان ہے, یہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر ہے. حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم تواضع اور انکساری کرو, حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص دوسرے پر ظلم نہ کرے. کہ آپ جناب نے ارشاد فرمایا, اور اس کی تو حضرت صاحب ہم نے بے شمار مرتبہ جو ہے نا وہ مثالیں دیکھی ہیں. ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں. تربوز کتنا بڑا لیکن لگتا کہاں ہے, زمین پہ ہے جی. اور اللہ آپ کی خیر کرے, سفیدہ کتنا اونچا ہے, لگتا کیا اس کے اوپر, کچھ بھی نہیں. آکڑ خاں کو اللہ کچھ نہیں دیتا, جو جتنا زمین کے ساتھ لگ کے رہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزتوں سے نوازتا ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔